الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، پچھلے درس کے اندر غزوہ بدر کا ہم نے ابتدائی معرکے کا سلسلہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا تھا۔ آج اسی سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غزوہ بدر یہ وہ عظیم معرکہ تھا کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ نے اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو، میرے نبی کے غلاموں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اندر حق و باطل کے درمیان امتیاز فرما دیا، حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اس دعا کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میدان بدر میں جب لڑائی شروع ہوئی، ایک سخت ہوا چلی، اس طرح ہوا چلی، اس سے تیز ہوا پہلے چلتی ہوئی میں نے، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد اسی طرح دوسری مرتبہ پھر ہوا آئی، پھر تیسری مرتبہ چلی، تو یکے بعد دیگرے یہ ہوا چلتی رہی۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ ہوا چلی تو جناب جبرائیل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر کے اندر تشریف لائے۔ دوسری مرتبہ جب ہوا چلی، جناب اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر کے اندر تشریف لائے۔ اور تیسری مرتبہ جو تیز ہوا چلی، جناب میکائیل علیہ السلام، یہ تینوں جلیل القدر ملائکہ 1000 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر کے اندر تشریف لائے۔ میرے نبی پاک کے غلاموں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرشتوں کے ذریعے فرمائی، اور رب ذوالجلال نے ایسی عظیم فتح عطا فرمائی۔ جنگ کا عالم زور پر تھا، گھمسان سی جنگ ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کے بیٹے عبد الرحمن تلوار کھینچ کر نکلے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، حضرت شیر خدا نے ولید کو قتل کیا، اور ابو جہل بدبخت کو 2 ننھے مجاہدوں معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا۔ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جنگ بدر میں میں نے اپنے دائیں اور بائیں 2 بچوں یعنی حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، چچا جان، حل تعرف ابا جہل، کیا تم ابو جہل کو پہچانتے ہو، جانتے ہو؟ تمہیں ابو جہل کے بارے میں پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، مگر تمہیں اس بدبخت سے کیا کام؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک کام ہے اس سے، ہم نے سنا ہے انہو یسب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ بے شک وہ بدبخت میرے نبی کو گالیاں بکتا ہے۔ آج ہم نے قسم کھائی ہے، آج اسے چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں نے ان کی باتیں سنی اور ان کی باتیں سن کر بڑا ہی خوش ہوا۔ اتنے میں نے ابو جہل کو گھوڑا میدان میں بھگاتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان دونوں کو بتلایا، ان دونوں بچوں کو کہا، میں نے کہا جس کے متعلق تم پوچھ رہے تھے نا، وہ دیکھو سامنے ہے۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے اپنی تلواریں میان سے نکالتے ہوئے ان کی جانب تیزی سے لپکے اور ابو جہل سے
جا کر لڑ گئے، حتیٰ قتلہو، یہاں تک کہ ان دونوں مجاہدوں نے اس بدبخت کو قتل کر دیا۔ پھر دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے دشمن خدا، دشمن مصطفیٰ کو آج مار ڈالا ہے۔ اس پر میرے نبی پاک نے فرمایا، تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا ہے؟ تو ہر ایک نے دعویٰ کیا۔ حضرت معاذ نے کہا، میں نے اس بدبخت کو قتل کیا ہے۔ حضرت معوذ کہتے ہیں، میں نے اس ظالم کو مارا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے اپنی تلواروں کو ابھی تک صاف تو نہیں کیا؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دونوں نے اپنی تلواریں دکھائیں، وہ ننھی ننھی تلواریں دکھائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھ کر فرمایا، کلاہما قتلہ، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے، مگر ابو جہل مردود کا سلب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلایا گیا۔ اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو جا کر ابو جہل کی خبر لائے؟ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود تیار ہوئے۔ جب میدان میں پہنچے تو دیکھتے ہیں ابو جہل بدبخت میں ابھی چند سانسیں باقی ہیں۔ آپ نے جاتے ہی اس کے سینہ بدبخت پر آپ بیٹھ گئے اور اس کی ناپاک داڑھی کو پکڑ کر فرمایا، آپ نے اسے ہلایا داڑھی سے پکڑ کر، فرمایا، انت ابو جہل، تو ہی ہے نا ابو جہل، اے دشمن خدا، اے دشمن مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے آج تجھے رسوا کیا ہے۔ آگے سے ابو جہل بدبخت کہنے لگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ایک شخص کو اس کی قوم نے مار ڈالا، کاش مجھے کوئی غیر دہقانی، یعنی کیا مطلب، جو کھیتی باڑی نہ کرنے والا ہوتا وہ مارتا۔ دہقانی اس لیے کہا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ دونوں انصاری تھے، اور انصار اہل زراعت یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ مطلب یہ اس ملعون کا غرور اور تکبر ابھی تک گیا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس بدبخت کا سر کاٹ دیا اور میرے نبی پاک کی خدمت میں حاضر کیا۔ سرکار نے دیکھتے ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر یوں دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو اللہ، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے آج اس بدبخت کو تو نے رسوا کر دیا ہے۔ آج مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اپنے دشمن کو اور اپنے مصطفیٰ کے دشمن کو رسوا کر دیا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، مات فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون آج واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں سجدہ شکر کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، اپنے رب کو یاد کرنے لگے۔ جنگ بدر کا نتیجہ یہ نکلا، اس جنگ کے اندر مشرکین مکہ میں سے 70 لوگ واصل جہنم ہوئے، 70 قیدی ہوئے۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 جلیل القدر صحابہ کرام نے جام شہادت کو نوش فرمایا، جن میں سے 6 مہاجر تھے، 8 انصار تھے۔ سرکار کے حکم کے مطابق 24 سرداران قریش کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستور کے مطابق، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، جس مقام پر فتح ہوتی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں 3 روز قیام فرماتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ تیسرے روز بدر سے مدینہ منورہ واپس آئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، اس کنویں کے پاس سے آپ جب گزرے جہاں مشرکین کے لاشیں ڈالے گئے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لیتے ہوئے انہیں کہا، ہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچ پایا؟ یہ دیکھ کر حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں تم اس سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی جو میں ان سے بات کر رہا ہوں یہ سن تو رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ حضور کے غلاموں، رب ذوالجلال نے بدر کے مارکے کے اندر حضور کے غلاموں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ اسلام اور مسلمانوں کو، حضور کے غلاموں کو
اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، شان و شوکت عطا فرمائی، اسلام کو غلبہ ملا، کفار مغلوب اور ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔